بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب سے نبوت شروع ہوئی تب سے یہ صدیقیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر نبی کا اس کی امت میں ایک صدیق رہا ہے جو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں رجل من آل فرعون کا ایک ذکر کیا ہے کہ فرعونی قوم میں سے بھی ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرتا تھا۔ تو ہر نبی کے ساتھ حضور کا صدیق جناب سیدنا ابو بکر ہیں۔ اب جیسے حضور نبیوں میں نبی اعظم ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی نبی نہیں، تو صدیقین میں ابو بکر صدیق اکبر ہیں کہ بڑے نبی کی نبوت کی جس نے بڑی تصدیق کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جیسے نبوت ختم ہے ایسے اب صدیقیت کا درجہ بھی ختم ہے۔ قیامت تک کوئی نیا صدیق نہیں آئے گا، ہاں ان صدیقین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جیسے کئی لوگ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو نہ وہ نبی ہوگا نہ صدیق ہوگا نہ شہید ہوگا، لیکن ان کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اس طریقے سے نیکی کرتے کرتے صدیق کے درجے کو یوں پہنچ جائیں کہ اللہ قیامت کے دن انہیں صدیقین کے ساتھ اٹھا دیں، یہ تو ہوگا، لیکن صدیق کوئی نہیں بنے گا۔ ابو بکر صدیق پہ صدیقیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوسرا پارہ آج اس کا یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، لمن یقتل، اس آدمی کو جو قتل کر دیا گیا اللہ کے راستے میں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ان قریب ہم تمہیں آزمائیں گے کسی چیز کا خوف دے کر، بھوک دے کر، مالوں میں کمی کر کے، جانوں کی کمی کر کے، ثمرات اور پھلوں کی کمی کر کے۔ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ صبر والے ہیں۔ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اللہ کی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ ان لوگوں کا نتیجہ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اور ان کی عمومی رحمت بھی ان لوگوں پر ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ پہلے دو رکوع میں تحویل قبلہ کے احکامات ہم نے پڑھے تھے اور وہ مسائل آ رہے تھے جس کا تفصیل سے تذکرہ ہوا۔ آخری آیت میں فاذکرونی واشکروا لی ولا تکفرون، یہاں پر اخلاقی زندگی کے 4 اصول قرآن نے بیان کیے کہ جس آدمی میں ہوں وہ اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ ایک اللہ کا ذکر کرنا، میں نے آپ کو ذکر پر اس کی 3 قسمیں بھی بتائی تھیں کہ قلبی ذکر یعنی دل کا دھیان اللہ کی طرف،
लिसानी ज़िक्र के ज़बान से तस्बीहात का पढ़ना और आज़ा के साथ ज़िक्र के जैसे जब आदमी नमाज़ पढ़ता है तो सर से पाँव तक पूरा वजूद उसका नमाज में होता है। निगाह देखने की इबादत कर रही होती है, कान तिलावत सुनने की इबादत कर रहे होते हैं, हाथ उठने की इबादत कर रहे होते हैं, जिस्म झुकने की इबादत कर रहा होता है। हत्ता कि जब सजदे में जाता है तो 360 जोड़ उसकी इबादत कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ मैंने अर्ज़ की थी कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना। फिर शुक्र के भी 3 दर्जे हैं। एक तो यह है कि ज़बान से कलमा शुक्र अदा करें। पानी पिया है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की हम्द ये अल्लाह का शुक्र है। शुक्र का दूसरा दर्जा ये है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है उसको उसके हुक्म के मुताबिक उसे खर्च करे। और शुक्र का तीसरा दर्जा ये है कि उसकी किसी नेमत को उसके हुक्म के ख़िलाफ़ खर्च ना करे। ऐसे ही मैंने अगले 2 उसूल थे कि ए ईमान वालो, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, अल्लाह से मदद हासिल करो सब्र और नमाज से। तो मदद सब्र के साथ, तो सब्र के भी 3 दर्जे हैं। एक है अस्सब्र अलल इताअत, नेकी पर जम कर सब्र करना, तबीयत नहीं करती लेकिन करो। दूसरा है वस्सब्र अनिल मासियत, गुनाह से बच कर सब्र करना। सारा रास्ता हमवार है गुनाह करने के लिए, लेकिन शरीयत रोक रही है, तो अब अपने आप को रोक लेना ये कमाल सब्र है। और तीसरी चीज़ है कि वस्सब्र अलल मसाइब, आजमाइशों पर सब्र करना। ऐसे मैंने नमाज के आपको 3 दर्जे बताए थे। वो नमाज़ें जो हमारे लिए फ़राइज़ का दर्जा हैं, जैसे सलवात खमसा 5 नमाज़ें, वो नमाज़ें जो वाजिब का दर्जा हैं, जिसे ईदैन की नमाज, वितर की नमाज़ें, वो नमाज़ें जो मसनून आमाल की हैसियत रखती हैं, जैसे 12 सुन्नतें तो हुजूर ने ख़ुद बताईं, 2 रकातें फ़जर की, 6 ज़ोहर की, 2 मगरिब की, 2 इशा की। उसके अलावा फिर गैर मुअक्कदा नवाफिल जितने भी हैं, तहज्जुद है, इशराक है, चाश्त है, वाबीन है। अब ये 4 उसूल अपनाने के बाद अल्लाह जिहाद की तरगीब दे रहे हैं, और उसमें सबसे अहम तरगीब जज्बा शहादत की है कि अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रास्ते में आदमी कुर्बान हो जाए, ये कमाल है। तो जब दुनिया से चला गया, कुर्बान हो गया, तो लोगों की नज़र में तो ये है कि मर गया, उनकी निगाह में ये है कि फ़ना हो गया, मिट गया, बीवी बच्चे ख़ानदान सबसे जुदा हो गया। लेकिन रब के यहाँ फ़ैसला ये है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहया, बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन उस ज़िंदगी में जहाँ वो हैं उसका तुम्हें इस दुनिया में शऊर नहीं कि वो कैसे ज़िंदा हैं। अब जब कैसे ज़िंदा हैं हमें शऊर नहीं, तो उसे हमें जांच पड़ताल करने की भी ज़रूरत नहीं। रब ने कह दिया है ज़िंदा है, तो हमारा भी अकीदा है कि ज़िंदा है। इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। इस पर 2-3 छोटे छोटे अहम मसले अर्ज़ करता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि शहीद कहते किसको हैं, इसको समझिए। कुरान मजीद में इनाम वाले 4 तबके अल्लाह ने बयान किए हैं, आगे आएंगे। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, जिन पर अल्लाह का इनाम है वो 4 किस्म के लोग हैं। उनमें अम्बिया हैं, सिद्दीक़ीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। नबी की तारीफ़ आप समझते हैं कि जिसे अल्लाह इंसानों की हिदायत के लिए चुनता है और उन्हें वही करते हैं। वो सिलसिला हज़रत आदम से शुरू हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ, तो अब ये नबुव्वत का सिलसिला भी बंद हो गया। अब क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। दूसरा दर्जा है सिद्दीक़ का। सिद्दीक़ उसको कहते हैं जो अल्लाह के नबी के ऐलान नबुव्वत पर नबी से कोई दलील मांगे बग़ैर
نبی کی نبوت کی تصدیق کرے اسے صدیق کہتے ہیں۔ حضور کی صفت ہے النبی الصادق کہ آپ سچ کہنے والے ہیں، اور ابو بکر کی صفت ہے صدیق کہ جب نبی نے سچ کہا ہے تو سچ پر کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، بغیر دلیل کے نبی کی سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب سے نبوت شروع ہوئی تب سے یہ صدیقیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہر نبی کا اس کی امت میں ایک صدیق رہا ہے جو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں رجل من آل فرعون کا ایک ذکر کیا ہے کہ فرعونی قوم میں سے بھی ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرتا تھا۔ تو ہر نبی کے ساتھ حضور کا صدیق جناب سیدنا ابو بکر ہیں۔ اب جیسے حضور نبیوں میں نبی اعظم ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی نبی نہیں، تو صدیقین میں ابو بکر صدیق اکبر ہیں کہ بڑے نبی کی نبوت کی جس نے بڑی تصدیق کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جیسے نبوت ختم ہے ایسے اب صدیقیت کا درجہ بھی ختم ہے، قیامت تک کوئی نیا صدیق نہیں آئے گا۔ ہاں، ان صدیقین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جیسے کئی لوگ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو نہ وہ نبی ہوگا، نہ صدیق ہوگا، نہ شہید ہوگا، لیکن ان کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اس طریقے سے نیکی کرتے کرتے صدیق کے درجے کو یوں پہنچ جائیں کہ اللہ قیامت کے دن انہیں صدیقین کے ساتھ اٹھا دیں۔ یہ تو ہوگا، لیکن صدیق کوئی نہیں بنے گا۔ ابو بکر صدیق پہ صدیقیت ختم ہو گئی۔ اب ایک اور تیسرا درجہ ہے جو انعام والوں کا ہے، اسے کہتے ہیں شہید۔ شہید کا ایک معنی تو ہے گواہ ہونا، کہ وہ اپنے خون سے اپنے حق ہونے کی گواہی لکھتا ہے۔ جیسے آدمی بڑے جذبات میں بعض لوگ کہتے ہیں میں مر بھی جاؤں تو میرا خون گواہی دے گا کہ میں حق پر ہوں، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ خون بولتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے وقت آنے پر۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں کے ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو وہ شہید ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شہید مشاہدے سے ہے، جس کا معنی دیکھنا ہے۔ تو شہید جب شہید ہوتا ہے تو وہ اللہ کے دیدار کی، اللہ کی ذات کا دیدار کرتا ہے، انوارات الہی کو دیکھتا ہے۔ یہ مشاہدہ دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ موت کے وقت شہید کو نصیب ہوتا ہے۔